میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھ کو اور آپ کو اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور ضرور ہوئی ہوگی تو یا اللہ تعالی ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر نہ جانے اللہ کرے ایسا ہو، لیکن کیا پتہ کہ رمضان ہمیں دوبارہ زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کے لیے سال بعد رمضان کا مہینہ بھیجتا ہے، گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی بخشش کا، اور پھر اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا رکھ دیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھ دیا، بخشش کا رکھ دیا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا رکھ دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال چونکہ انسان ہونے کے ناطے مجھ آپ سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پر لازم ہے توبہ، اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار، اور ویسے بھی کسی عمل کے آخر میں استغفار اگر کیا جائے تو وہ عمل کی قبولیت کی ضمانت ہوتی ہے۔ لہذا توبہ کے عنوان پر 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ توبہ کی اہمیت، توبہ کی فضیلت یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگی۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے اقسام توبہ۔ توبہ کی اقسام کیا ہے؟ کون سے گناہوں پر کیسی توبہ؟ جی، کون سے گناہوں پر کیسی توبہ؟ اب وہ کیسی ہے، یعنی کیسی توبہ کریں گے تو وہ گناہ معاف ہوگا، یہ میں نے عرض کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے مقدمہ کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ توبہ 3 چیزوں کا نام۔ نمبر 1 علم، یعنی بندے کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، علم میں آ گیا، احساس ہو گیا۔ اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی یار۔ کتنے لوگ یا ہم بھی ایسے ہی ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ گناہ ہوا ہے۔ یہاں باہر کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے دھڑلے سے وہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ گناہ ہے لیکن وہ کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو پہلی چیز ہے علم۔ جب علم آ گیا تو پھر اس پر ندامت، اور جب ندامت آ گئی تو پھر آئندہ نہ کرنے کی نیت اور ارادہ، اس کا نام توبہ ہے۔ ویسے توبہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ اچھا، گویا کہ توبہ، علم، ندامت اور ارادہ، ان 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام توبہ ہے۔ تینوں چیزیں ہوگی تو توبہ۔ اور اس پر ایک حدیث بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ التوبۃ 3 ارکان، توبہ کے 3 رکن ہیں۔ 3 ارکان، 3 رکن ہیں۔ ان یقلع عن المعصیہ، نمبر 1 تو یہ کہ گناہ کو چھوڑ دینا، ترک گناہ، اور ویندم علی فعلھا، اور اپنے اس فعل پر نادم ہونا، ویعزم الا یعود الیہا، اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عزم کر لینا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ جی، اس بات کا پختہ عزم کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ لہذا اگر ہماری توبہ کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو سمجھے توبہ قبول ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ لہذا تینوں ارکان اکٹھے ہو۔ نمبر 1 تو یہ کہ چھوڑ دے، اگر کہیں گناہ ہو گیا
تو پہلی چیز تو یہ کہ اس کو فوراً ترک کر دیا جائے. سود کھا رہا ہے تو فوراً سود کو چھوڑ دے اور توبہ بھی کرتے رہے. سود بھی کھا رہے ہیں، توبہ بھی کرتے رہے، رشوت بھی کھا رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، ناانصافی بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی توبہ، ایسی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے. لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو کہ یا اللہ تعالیٰ میں نادم ہوں کہ مجھ سے ایسا ہو گیا. اگر ندامت نہیں ہے، ان جی میری توبہ میری توبہ میری توبہ، اس طرح توبہ ہوتی ہے؟ کوئی ندامت ہے نہیں تو توبہ توبہ. بعض لوگوں کا ویسے ہی تقیہ کلام ہوتا ہے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کوئی ندامت نہیں ایسے ہی. تو ایسے نہیں توبہ ہوتی بھائی، توبہ کے ارکان ہے. اور تیسری چیز میں نے عرض کر دی کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم. ایک دفعہ ہم اس بات کی نیت کر لیں اور پختہ عزم کر لیں، کچھ بھی ہو جائے اگو نہیں ایک کام کرنا. ہاں اتنی ذرا تھوڑی سی وہ کہہ سکتے ہیں کنسیشن ہے کہ ایک دفعہ نیت کر لے، لیکن اگر پھر ہو جائے تو کوئی نہیں، پھر توبہ کر. ایک دفعہ عزم، بھائی آئندہ ہاتھ نہیں لگانا اس کام. اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توبہ میں تاخیر ہوتی جاتی ہے. تاخیر، توبہ میں تاخیر کے علماء نے لکھا 7 اسباب ہے، 7 سبب ہے جن کی وجہ سے ہم توبہ نہیں کرتے. اور انتہائی انٹرسٹنگ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 7 کے 7 اسباب آج ہم میں پائے جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کر رہے. نمبر 1، پہلی وجہ توبہ نہ کرنے کی یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا. گناہ پر جو سزا ہے یا دنیا میں جو گرفت ہے یا اس پر جو پنشمنٹ ہے، پکڑ ہے، اس سے ہم غافل ہیں. اگر کسی آدمی کو پتہ ہو، بچہ ہے مثال کے طور پہ، اسے استاد نے یہ کہا کہ صبح تم نے یہ کام کر کے آنا ہے اور اگر نہ کر کے آئے تو تمہاری پٹائی ہوگی. ہمارے گھروں میں ہمارے بچے راتوں کو سوتے نہیں کہ نہیں یہ کام کرنا ہے جی، یہ لے کر دیں. ٹیچر نے کہا تھا فلانی چیز لے کر آنا، میں نے لے کے جانی ہے. ضد کرتے ہیں بچے، اس لیے کہ انجام کا پتہ ہے ان کو، کہ ورنہ صبح جو ہے وہ سب کے سامنے پٹائی بھی ہو سکتی ہے، سب کے سامنے کلاس میں سٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لہذا بچہ جو ہے وہ رات کو نہیں سوتا. اگر ہمیں بھی گناہ کے انجام کا علم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری بھی نیندیں اڑ جائے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے باخبر ہونا. اگر غافل رہیں گے تو توبہ ڈیلے ہوتی جائے گی، مؤخر ہوتی جائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ. یہ جو گناہ ہے ہمیں ان کی لت پڑ چکی، چسکا لگ گیا ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، لہو منہ کو لگ گیا ہے، یہ رشوت لگ گئی. اب اس کا دل کے اندر ایسی لذت آ چکی ہے، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ طویل عرصہ تک زندہ رہنے کی امید. اسی حالے بڑا ٹائم پہ ہے، وہ حالے عمر ہی کی، حالے تو تیرے کی انہوں نے کھیڈن دے دن نے. حالانکہ نہیں، یہی عمر تو توبہ کی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں کوئی اللہ والے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ کہ ایسے بازار میں سے گزر رہے تھے تو سارے بچے اخروٹ کھیل رہے تھے. یہ پہلے اخروٹ بھی کھیلا کرتے تھے، لیکن ایک بچہ ایک طرف بیٹھا اور رو رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ اس نے کہا چچا جان، میں نا اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ جب انہوں نے چولہا جلانا ہوتا ہے نا، ہنڈیا کے لیے آگ جلانی ہوتی ہے گھر میں، تو بڑی لکڑیوں کو سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہے.
کہ چھوٹی لکڑیاں آگ ذرا جلدی پکڑ لیتی ہے، اور ان چھوٹی لکڑیوں کے ذریعہ سے پھر بڑی لکڑیاں بھی آگ پکڑ لیتی ہے۔ مجھے یہی غم کھائے جا رہا ہے، کہیں خدا نخواستہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے ہم بچوں کو چھوٹی لکڑیاں سمجھ کر نہ استعمال کر لیں۔ اسی انیک ساڑھے تے ہلے کھیٹن دیتے۔ حالانکہ میرے عزیزوں دوستو، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب موقع ملے تبھی توبہ کر لیں، اس کو مؤخر نہ کریں۔ اچھا رات نو کر لیں گے، اچھا کل کر لیں گے، کوئی آج شب قدر آ رہی ہے نا، ستیویں آ رہی ہے، ستیویں نو توبہ کرا گے۔ لو بھائی، موت کا پتہ نہیں ہے، لہذا طویل عرصہ تک زندہ رہنے کی امید یہ بھی اس بات کی وجہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کر پاتے۔ اور چوتھی چیز ہے رحمت الہی، رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی نہیں بخش دے گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے باپ کو ایک کام ناپسند ہے، باپ کو کوئی کام ہے ناپسند ہے، بیٹا جو ہے وہ کام کرے گا، باپ کو پسند نہیں آئے گا، باپ کہتا ہے کہ مجھے یہ کام ناپسند ہے، لیکن باپ بیٹے کو کچھ کہتا نہیں۔ ہاں جی، باپ بیٹے کو کچھ کہتا نہیں، اور بیٹا یہ سمجھ کر کہ باپ کون سا کچھ کہہ رہا ہے بار بار وہ گناہ کرے، یہ تو انتہائی بے غیرتی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہماری پکڑ نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی، اتنے لوگ باہر گناہ ہو رہے ہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ یاد رکھنا، پکڑ کے کئی طریقے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے تو اس سے رزق نہیں چھینتا۔ اسی وینے تے اسی نے لے اتنے بڑے مجرم نے تے بڑیاں موجاں کر رہے نے، بڑی لگژری لائف ہے انہاں دی، بڑی اچھی زندگی۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس سے سجدہ کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر انہوں اپنے دربارے جو آن ہی نہیں دیتا۔ عزیز میں نے خیر ہے، ھذا من فضل ربی۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں اگر ہمیں یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، واقعی رحیم ہے، لیکن اللہ پاک قہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقسط، عادل، یہ بھی صفات ہے اس کی، ادھر بھی دھیان رہے۔ پھر ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد استقامت نہ ملنے کا خوف، توبہ کے بعد استقامت نہ ملنے کا خوف۔ کبھی ہم توبہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسا کڑا توبہ تو ساڈے کول پھر ٹوٹ جانی۔ ہم کہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں یار داڑھی رکھنے کو دل تو کرتا ہے لیکن ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ پھر داڑھی کے جو وہ چیزیں ہیں وہ نہیں پوری ہوں گی ہم سے۔ نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ داڑھی رکھے ایک علیحدہ عمل ہے، کیوں بھائی؟ داڑھی رکھیں یہ ایک علیحدہ عمل ہے۔ لہذا اگر یہ سوچ ہے کہ توبہ کر لی تو پھر توبہ پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ توبہ کر لیں پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر کر لیں۔ وہ شیخ سعدی نے کہا نا، بازا بازا لوٹا، بازا کا معنی ہوتا ہے لوٹا، لوٹا لوٹا، 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی آ جاؤ توبہ کی طرف۔ 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے، 100 بار، ایک دفعہ توبہ کر لے پھر ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، یا اللہ دیکھ اب توبہ ٹوٹ گئی ہے لیکن اسی ہم کتنے جائیے، پھر تیرے کو لیا ہونا ہے، ہم پھر توبہ کرتے۔
اچھا جی، چھٹی وجہ یہ ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہونا. گناہ کثرت سے کرتے ہیں، پھر مایوسی کیا ہوتا ہے دل میں، نہیں یار میری نہیں توبہ قبول ہونی. کیوں جی؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نہیں میں تو گناہ کیتے نے میری توبہ کتنے قبول ہونی ہے، میں تو بہت بڑا مجرم ہاں. وہ ایک صحابی آ گیا نا، یا رسول اللہ میری بھی توبہ قبول ہوگی. آپ نے فرمایا ہوگی. یا اللہ میں نے تو بڑے گناہ کیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو بھی اللہ کے دربار میں سچے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. لہذا مایوسی نہیں ہے اس میں. اور ساتویں چیز جو توبہ ہم نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ شرم اور جھجک، کہ توبہ کی وجہ سے ہم شرم اور جھجک محسوس کریں گے. مثال کے طور پہ داڑھی رکھ لے تو لوکی کی آکھن گے. ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لو جی پتہ نہیں شادی بھی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، سسرال کیا کہیں گے. یا ایک آدمی ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نمازیں پڑھنی اس نے شروع کر دی ماشاءاللہ. اب لوگ جو ہے وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں لوکی تے، اچھا لوکاں دا تے عجیب مزاج ہے. جب بھی کوئی بندہ نیکی کی طرف آتا ہے لوگ اس کا ماضی لے کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. ہون بڑیا نمازاں پڑھن رہا، کل انج کردا سی، لا حول ولا قوت. وہ کل کردا سی، ہو سکتا انہیں توبہ کر لی ہوئے. اب یہ چیز جو ہے یہ چیز بھی ہمیں توبہ سے دور رکھتی ہے. تو یہ 7 اسباب میں نے آپ کے سامنے گن کر عرض کر دی. اب عرض کرتا ہوں کہ گناہوں کی اقسام، تو کلی طور پر گناہوں کی 6 اقسام ہیں. لہذا ان 6 اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ ان میں پہلی قسم یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ. ادھر توجہ کرو یار، تسی سون لگ پہ ہو، سیدھے ہو کے بیٹھے کہ ماشاءاللہ یہ نیند آ جاتی ہے. پھر ایسی ذرا جب بندہ گر گیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ہے حقوق اللہ، اللہ کے ساتھ. اب جو اللہ کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے ان گناہ کی 2 قسمیں ہیں. توجہ کر لیں، ان دونوں قسموں میں پھر توبہ کی بھی علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بذریعہ عبادات کے. مثال کے طور پر نماز اللہ کی عبادت، روزہ، حج ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ ہے. نہیں پڑھی نماز، نہیں رکھے روزے، حج فرض ہو گیا حج نہیں کیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہے تو اللہ کے ساتھ لیکن ان کا تعلق بذریعہ عبادات. ان میں توبہ کی کیا صورت ہے؟ یہ سارے کام اگر کسی سے خدا نخواستہ نمازیں چھوٹ چکی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ قضا بھی لازم ہے. توبہ کے ساتھ ساتھ بولو قضا، یعنی صرف توبہ نال یا اللہ مجھے نمازاں معاف کر دے، نمازاں ہوئے نہ دی قضا، روزے رہ گئے نے قضا، زکوٰۃ نہیں ادا کی اس کو وہ ادا کرے. اور اس طرح حج فرض ہو چکا تھا حج نہیں وہ کیا تو اس کو ادا کرے. صرف توبہ سے نہیں، توبہ بھی اور اس کے ساتھ کیا قضا بھی. لہذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں خدا نخواستہ رہ گئی، کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو وقت تھا کبھی نمازیں نہیں پڑھی، بعد میں اللہ پاک نے ہمت دی، اللہ پاک نے ہدایت دی، اب پڑھنی شروع کر دی، نادم ہے کیا کرے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ نہ ہم ایک نماز کی قضا کر. اب یہ ہے کہ قضا میں یہ بھی ضروری ہے کہ کون سی نماز، تو اس کا ہمیں پتہ نہیں. اس کا ایک آسان حل یہ ہے، ہم نیت یوں کریں کہ یا اللہ مثلا
اگر کسی شخص کی زور کی قضا پڑ رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہ کون سی یا پتہ نہیں کدوں چھٹی ہے کدوں نہیں چھٹی، کوئی پتہ نہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ یا اللہ جو پہلی میں نے ظہر کی نماز چھوڑی تھی نا اس کی میں قضا کر رہا ہوں، اور اللہ نو پتہ ہے پہلا ہی کیڑی چھٹی سی۔ ہر دفعہ ہم یہ کہہ لیں کہ جو پہلی چھوڑی تھی، جو پہلی، ہر دفعہ جو پہلی ہوگی نا ہر دفعہ اس کی قضائیں کریں جی انشاءاللہ تعالی۔ کیوں جی میں نے کہا کہ صرف توبہ سے نہیں، لہٰذا اگر نمازیں چھوٹی ہیں تو ہمت کریں انشاءاللہ تعالی، کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ، ہاں جی، قضا نہیں کریں گے تو وہ ذمہ رہے، صرف توبہ سے۔ اچھا جی، پھر حقوق العباد میں سے ہی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں ہے حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد نہیں، حقوق اللہ میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کا تعلق عبادات کے ساتھ، وہ میں نے عرض کر دیا، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں، عبادات کے ساتھ نہیں ہیں وہ حقوق اللہ۔ مثال کے طور پہ مثلا شراب نوشی کرنا، فحش گانے سننا، گندی فلمیں دیکھنا، بد نگاہی کرنا، قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا، بغیر وضو کے خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں، یہ گناہ ہے لیکن ان کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی توبہ کا طریقہ وہی کہ ندامت اور حسرت کا اظہار ندامت اور اظہار حسرت، اور بارگاہ الہی میں توبہ، اور توبہ کرنی ہے ندامت اور حسرت کے ساتھ، اور پھر نیکیاں کرنے میں ہم مشغول ہو جائیں۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم گناہوں کی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے بھائی، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ یہ کون کون سی ہے؟ مثال دے دیتا ہوں، مثلا چوری، خیانت، غیبت، چغلی، اذیت دینا، ماں باپ کو ستانا، امانت میں خیانت کرنا، قرض لے کر پھر دینے کا نام ہی نہیں لینا، یہ ساری چیزیں حقوق العباد۔ کسی کو بے وجہ گالی نکال دی، کسی کو بے وجہ مار دیا، کسی کا حق کھا لیا، غصب کر لیا، یہ حقوق العباد۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں ضابطہ یہ ہے، حقوق العباد کا ضابطہ یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ جس شخص کا حق مارا ہے اس سے بھی معافی مانگنا لازم ہے۔ کیوں جی؟ اور اگر کوئی مالی معاملہ ہے تو مال ادا کرنا بھی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں جا کے میں تیرا لاکھ روپیہ کھادا ہے مینوں معاف کر دے، نہیں، انہوں ادا کرو۔ یہ ہے حقوق العباد میں، توبہ کے ساتھ ساتھ جس بندے کا حق، جس بندے پر ظلم کیا اس سے بھی معافی مانگنی لازم ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، مثلا قتل وغیرہ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، جیسے کسی کے ساتھ حسد کرنا یا تکبر وغیرہ میں مبتلا ہونا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ وہ گناہ جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے جیسا کہ قتل، ان گناہوں کے اندر یہ ہے کہ شریعت جو حدود مقرر کی ہے توبہ کے ساتھ ساتھ ان حدود کے نفاذ کے ساتھ گناہ معاف ہوگا۔ بھائی سمجھ آ گئی آپ لوگ؟ چوری کی ہے تو چوری پر جو حد ہے یا جو شرعی عدالت یا جو وہ سزا دے دے وہ متعین ہو جائے، سزا بھگتنی پڑے گی دنیا میں، پھر توبہ ہوگی، جو بھی اس کی سزا ہے متعین ہے۔ لہذا اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، جیسے میں نے کہا حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ، تکبر،
ان میں توبہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے ترک کرنا، ان گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، میری اس سے جان چھڑا دے۔ آگے چوتھی قسم، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اور یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو آگے متعدی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنی ذات تک محدود ہے، مثلا شراب نوشی کرنا، تو اس کی توبہ تو ظاہر ہے کہ شراب نوشی ترک کر دے اور اللہ سے توبہ کرے۔ اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی اور کو بھی شراب نوشی پر، نشے پر لگا دینا یا ترغیب دینا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ خود نشہ شروع کیتا، نال ہور دو چار نو بھی لا لیا، خود لڈو کھیڈن لگے، نال ہور دو چار نو بھی لا لیا، خود کیرم کھیڈن لگے، ہور دو چار آؤ بھائی کھیڈی، پھر وہ پیسے بھی سٹا بھی لگا لیا۔ یہاں پر توبہ کی یہ صورت ہے کہ خود بھی چھوڑے، اور جس کو نشے کی لت پر، چوری پر، ڈکیتی پر اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس کو بھی تیار کرے کہ وہ بھی چھوڑے، کیونکہ اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو جب تک وہ کرتا رہے گا یا جب تک وہ اور اپنے وہ بناتا رہے گا نمائندے، کیا اسے کہتے ہیں، ممبر گروپ کے، تو اس کا گناہ اس کو، جس نے شروع کیا اس کو ملتا رہے گا۔ لہذا اچھا، اس میں ایک بات سمجھنے والی انتہائی اہم یہ ہے، آپ اسے ترغیب دلاتے رہیں اس حد تک کہ آپ سمجھیں کہ میری ترغیب کافی ہوگی۔ اب اگر اس نے چھوڑ دیا تو فبیہا ونعم، بڑی اچھی بات، لیکن آپ کی ترغیب دلانے کے باوجود بھی اس نے نہیں چھوڑا، نہیں ترک کیا، تو پھر آپ بری ذمہ، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ تو نہیں نا انہوں ساری زندگی وہ پیچھے پیارے ہوئے بندہ وہ چھڑے نہ ہے بغیر پہ، کرتے رہے، سمجھاتے رہے اسے، ہمارا حق ہے، نہیں عن المنکر ہمارا حق ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، یہ نہیں چھوڑے گا، پھر آپ بری ذمہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم پوشیدہ طور پر کرتے ہیں، مثلا کمرے میں بیٹھ کے اندر بیٹھ کے دروازے بند کر کے ماحول بنا کے سارا فوش فلمیں دیکھنا، گانے سننا، میوزک سننا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو اعلانیہ ہم کرتے ہیں، جو گناہ اندر چھپ کر کرتے ہیں ان کی توبہ تو چھپ کر، لیکن جو گناہ اعلانیہ کرتے ہیں ان کی توبہ اعلانیہ ہوگی تو تب معاف ہوگی۔ اعلانیہ گناہ کون سے ہیں؟ سرے عام شراب پینا، سرے عام لوگوں کو تنگ کرنا، داڑھی منڈوانا سرے عام۔ یہ داڑھی منڈوانا جو ہے یہ ایسا گناہ ہے، اس کی توبہ بند کمرے میں نہیں ہوگی۔ اس کی توبہ کیا ہے کہ داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، اور داڑھی رکھ لی تو یہ اعلانیہ توبہ بھی ہو گئی انشاءاللہ تعالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ویسے معاف کریں آپ مجھے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا پھر؟ اگر میں یہ سمجھوں کہ ساتھی کسی کے دل شکنی مقصد نہیں ہے، صرف اصلاح مقصد ہے۔ داڑھی نہ رکھنا مستقل گناہ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ چوری کرتا ہے، جب تک وہ چوری کرتا رہا اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، چوری ترک کر دی گناہ بھی لکھا جانا ختم، گناہ ختم ہو گیا۔ ایک آدمی ہے وہ خدا نخواستہ بے حیائی، زنا، بدکاری میں لگ گیا، جب تک وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مصروف رہا اس غلط کام میں، اس کو چھوڑ دیا، گناہ بھی ختم۔ لیکن جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ 24 گھنٹے حالت گناہ میں ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، داڑھی نہ ہونے کا گناہ بھی مل رہا ہے۔ وہ حج کر رہا ہے، مکہ ویندا ہے پیا، بیت اللہ ویندا ہے پیا، روضہ رسول تے کھلوتا ہے، اگر اسے طواف کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی نہیں ہے، دونوں فرشتے لگ گئے انہیں،
وہ सवाब लिखता पिया, वो दाढ़ी ना लिखण का गुनाह भी लिखता है। लिहाजा कोशिश कर ले रमज़ान के महीना में। अच्छा जी, आखिरी बात यह है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दायरा इस्लाम, मसलन अल्लाह ताला के बारे में कोई कुफरी या जुमला कह दिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, कोई कलमा कुफर बोल दिया, या कोई ऐसा फेल सादर हो गया जो काफरों वाला है, किसी दरबार पे जाके सजदा कर दिया, बाद जिन्नियां मर्जी तवीला कर दे फिर वो सजदा तो हो गया, या गैरुल्लाह के सामने सजदा कर दिया, अल्लाह ताला मुआफ़ करे। ये गुनाह ऐसे है बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसकी तौबा क्या है? इसकी तौबा है तजदीद ईमान। क्या जी? तजदीद ईमान। फौरन किसी अल्लाह वाले के पास मस्जिद में जाकर, मौलवी साहब के पास जाकर गवाह बनाकर दोबारा कलमा पढ़ ले, ईमान की तजदीद कर ले, इसके अलावा और कोई हल नहीं। अगर कलमा कुफर कह दिया, दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, सिर्फ तौबा करने से मुआफ़ नहीं होगा भाई। शिरक कर लिया नहीं मुआफ़ हो। तजदीद ईमान। अल्लाह अमल की